انسان کے روح میں چھپے وہ خاص راز جن کو اجاگر کرنا ہر صوفیہ کا خواب رہا ہے اور خاص تعلیم بھی اس پہ رہی ہے۔ ہم جسے روحانی یا اسپریچولی آرگنز کہتے ہیں، جس کو اگر اسلامک صوفیزم میں دیکھا جائے تو لطائف کہا جاتا ہے، اور اگر ہندوازم میں دیکھا جائے تو چکراز۔ 7 چکراز، 7 لطائف، مختلف جو صوفیہ اکرام ہیں انہوں نے کسی نے 6 بتائے ہیں لطائف، کسی نے 11، اور مختلف اپنے اپنے مشائخ کے حساب سے اپنے اپنے جو بھی تعلیم ہے جو انہوں نے اپنے مرشد سے لی اس حساب سے لطائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم روحانیت کا جو راز ہے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے جو لطائف کو اجاگر کرنا، چاہے وہ آپ ذکر کے ذریعے کریں یا عمل کے ذریعے، میں آپ کو یہ آج لکھ کے دے دیتا ہوں سب کو، جو بھی مجھے سن رہے ہیں۔ کسی نے بھی آپ کو آج تک یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ کے لطائف آپ کے عمل سے بیدار ہوں گے۔ ہر کوئی یہی بتاتا ہے کہ لطائف ذکر سے بیدار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ہم سب مومنوں پہ فرض ہے کہ اللہ کی یاد میں ہم کبھی بھی غافل نہ رہیں۔ یا اللہ کا جو ذکر ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نازل کیا ذکر، اس سے اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم پہ اگر کوئی چیز آیا ہوتی ہے، ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے، تو ہم اگر کسی اور کو وہ چیز سمجھاتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت، اللہ کی قرآن کی آیتوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ہم پہ فرض ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سنا ہے کہ کوئی ذکر کرنے سے، وظیفہ کرنے سے، یا کسی پرٹیکولر جو ایک ٹائم پہ ورد کرنے سے آپ کے لطیفے کھل جائیں گے؟ یہ تو سنا ہے آپ نے، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ کے عمل سے بھی آپ کے لطیفے کھلتے ہیں۔ تو آج کی جو ہم بات گفتگو کر رہے ہیں وہ عمل پہ میں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو لطائف آپ کے سامنے یہ جو پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ لطیفوں کی صورت میں ہو، لطائف کی صورت میں ہو، یا چکراز کی صورت میں ہو، یہ 1-2 دن کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے سالوں سال محنت، مشاہدے، مشقت کر کے اور پھر ان کو حاصل کیا۔ آپ اس کو بالکل اتنا ہلکے میں نہ لیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا اور ہم سمپل ذکر کرنے سے کوئی نہ کوئی ہمیں ہر لطیفے کا ذکر مل رہا ہے اور ہم اس لطیفے کو بیدار کر دیں گے، وہ جاگ جائے گا، ہماری قسمت کھل جائے گی، ہماری دین دنیا بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے اس کے پیچھے فلسفی۔ اپنے لطیفوں کے نام ذرا دیکھیے۔ میں چکراز پہ فی الحال نہیں بات کر رہا، میں اپنی اسلامک صوفیزم، مسٹسزم پہ بات کر رہا ہوں۔ ان کے نام دیکھیں: لطیفہ قلب، لطیفہ نفس، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ اب دیکھیں، یہ جو بھی میں نے نام لیے، جن بھی لطیفوں کے نام لیے، چاہے وہ نفس ہو، روح ہو، قلب ہو، سر ہو، اخفا ہو، خفی ہو، جو بھی میں نے نام لیے ہیں، یہ سارے الفاظ آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ملیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ عربی کے ہیں۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا آپ سب لوگوں کو کہ یہ سارے الفاظ قرآن سے لیے گئے، اور ہمارے صوفیہ اکرام نے لطائف کو سمجھنا یا ان کا جو بھی سلیبس بنایا وہ قرآن سے بنایا ہے۔ اب جب قرآن سے ہی بنایا ہے تو مقصد بھی وہی ہوگا جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ چلیے جی، عمل پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے آ جاتے ہیں نفس پہ۔ اگر نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، لطیفہ نفس کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو اللہ کا ورد ہی کرنا ہے، تو پھر یہ اتنا سارا کتاب، اتنے نبی، اتنے اولیاء اکرام، اتنے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی یہ دنیا میں کیوں آئے؟ یہ اتنے قربانیاں، یہ سب کیا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بچا۔
اگر صرف ورد کرنے سے سب کچھ مل جاتا. نہیں نہیں نہیں، میں بار بار کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں. ان چیزوں سے کچھ نہیں ملنے والا. آپ کو عمل کرنا پڑے گا. نفس کی بات ہے تو نفس کے جو درجات ہیں ان کو سمجھنے پڑیں گے. نفس امارہ کو سمجھنا پڑے گا، نفس لوامہ کو، لہامہ کو، اور پھر نفس مطمئن تک جانا پڑے گا. جب قلب کی بات کریں گے تو قلب کو سمجھنا پڑے گا. داغ والا قلب. اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے قلب میں داغ ہے، اسٹیمپ لگا ہوا ہے، ختم اللہ قلوبہم، اللہ کی طرف سے اسٹیمپ لگا ہوا ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ قلب مطمئن قلب ہے، منیر قلب ہے، منیب ہے، کیا ہے، منور ہے، کیا ہے. روح کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ سارے عملی کام ہیں. آپ کو اپنے عمل میں چیزیں لے کے آنی پڑیں گی، اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا. جب ہم لطیفہ نفس کی بات کریں گے تو نفس پہ کنٹرول کرو. کوئی ورد کے ذریعے آپ کا نفس پہ کنٹرول نہیں ہوگا. آپ کو اپنی یہ سیلف، یہ اپنی خود اعتمادی ہوگی. اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا، خود کو سمجھانا پڑے گا، بار بار اپنی پروگرامنگ کرنی پڑے گی. تب جا کے آپ کا لطیفہ نفس پہ کچھ نہ کچھ کام ہوگا. پھر آ جاتے ہیں قلب. تو اپنے قلب کو سلیم رکھیں نا، اپنے قلب کو صاف رکھنا پڑے گا. یہاں سے بغض ختم کرنا پڑے گا، نفرتیں ختم کرنی پڑیں گی، لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، جھوٹ بولنا ختم کرنا پڑے گا. تو لطیفہ قلب خود بخود بیدار ہو جائے گا. لطیفہ روح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو علم اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ہی قلیل روح کا دیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. لطیفہ روح بیدار ہو جائے گا. سر، لطیفہ سر. اب اس میں آپ کو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا پڑے گا. دیکھیں پورا ایک پیکیج ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ میں چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لطائف کو سمجھ لیں. سر، لطیفہ سر. آپ لوگوں کی جو عیب ہے ان کو ڈھکیں. لوگوں کے جو راز آپ کو مل جاتے ہیں، کوئی عیب دیکھ لیا، کسی کی برائی دیکھ لی، ہمیں 1 منٹ نہیں لگتا، ہم جا کے سب کو بتا دیتے ہیں. ہمیں یہ فلاں آدمی کے بارے میں پتہ چلا، اس کا راز پتہ چل گیا، اور اس کو ذلیل کرتے پھر رہے ہوتے. اس پہ کام کر کے دیکھیں. یہ عمل نہ کریں. آپ کا لطیفہ سر، لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی. اللہ کے راز کو سمجھو اور ہر جگہ پہ منہ نہ مارو. یہ عمل ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں قرآن میں محکم آیات کے تھرو ہمیں یہ علم یا یہ تعلیمات ملتی ہیں. کیا ہم ان پہ چلتے ہیں؟ چلتے نہیں ہیں. بس صرف ورد وظیفے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، ہماری ساری جو ہے لطیفے ایکٹیو ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اس پہ انشاءاللہ اور بھی گفتگو کریں گے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ اس کو میں آج تک یہیں تک بات کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی اس پہ بات ہوئی تو اور بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے.